ناظرین السلام علیکم. آج میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے ٹانسلس کی وجہ سے جو پرابلم ہے جس کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں. جیسے ہر شخص کے پیٹ میں اپینڈکس ہے اس اوکے، بٹ اگر اس میں سوزش ہو جاتی ہے اٹ از کالڈ ایز اپینڈیسائٹس، پھر اس کی اپینڈیسیکٹمی کرنی پڑتی ہے. اس طرح ہر شخص کے گلے میں اللہ نے 2 ٹانسل دیے ہوئے ہیں، اگر ان میں انفیکشن ہو جائے، سوزش ہو جائے، دین اٹ از کالڈ ایز ٹانسلائٹس. اب ٹانسلائٹس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایکیوٹ ٹانسلائٹس اینڈ کرونک ٹانسلائٹس. یہ اسٹارٹ میں نے لیا نیو ہاسپٹل لاہور، ہمارا پریسٹیجیس ہاسپٹل ہے. اس خطے میں جب کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، دلی میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، حیدرآباد، بامبے، مطلب صرف ایک کلکتہ میں پہلے بنا میڈیکل کالج. اس کے بعد پھر انگریز جب پنجاب میں آئے تو انہوں نے آ کے یہ 1860 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، جس کو اب یونیورسٹی بنا دیا گیا، وہاں پر میں نے پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور ساتھ یہ نیو ہاسپٹل ہے، یہاں پر ہم نے کام کیا. اب وہاں پر جو میں تمیز سے باندھی کہ ٹانسلس کا مرض بہت زیادہ آتا تھا. اسکول گوئنگ بچے، جب بچہ اسکول جانا شروع ہوتا تو اس کو ٹانسل کا مسئلہ شروع ہو جاتا. اور یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے، ویئر ٹو گو فار ٹرانسلیکٹمی اینڈ ویئر ناٹ ٹو گو. اب میں اللہ کی مہربانی سے میں نے 4th ایئر فائنل ایئر MBBS، ہمارے زمانے میں جب میں پڑھاتا تھا وہاں پر فائنل ایئر میں MBBS میں ایگزام ہوتا تھا ENT کا. 2 سال یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، جس کی آپ فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں یہاں لیکچر تھیٹر 3 میں لیکچر دیتا تھا. جو اسٹوڈنٹ MBBS کے ہوتے تھے، ان سائڈ نیو ہاسپٹل میں ہماری انڈور ٹیچنگ ہوتی تھی، جس کو کہتے تھے بیڈ سائڈ لرننگ. یعنی بچے آتے تھے، اسٹوڈنٹ جو تھے 4th ایئر کے بھی، فائنل ایئر کے بھی. اب ان کو ہم یہی ایک ٹرکی سبجیکٹ ہوتا تھا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا آپریشن. اب یہاں یہ بہت بڑا ہے. یہی سوال میں MBBS کے ایگزام میں بھی پوچھتا رہا ہوں. میں ایگزامینر تھا فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں 88، 89، 90 میں بھی. میں وہاں جاتا تھا، بچیوں سے پوچھتے تھے، بڑے اچھے تھے اسٹوڈنٹس، فاطمہ جناح کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے تھے، بیسٹ. تو وہ پھر کچھ سوال لیتے تھے، کوئی نہیں، کہ ویئر واٹ آر دا انڈیکیشن آف ٹانسلیکٹمی. ٹانسلیکٹمی کے آپریشن کی کیا مطلب انڈیکیشن ہے جہاں پر آپ نے ٹانسل ریموو کرنا ہے. اب اس کے بعد پھر میں ایگزامینر بنا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں 89 میں. فائنل MBBS کا ایگزام، آئی واز دا ایکسٹرنل ایگزامینر تھے. بڑے اچھے اسٹوڈنٹ تھے وہاں بھی، وہ بھی کچھ بتاتے تھے، کوئی نہیں بتاتے تھے. پھر یہ ایک ٹرکی سی، کیونکہ میں اس چیز کو زیادہ تمہید دے رہا ہوں کہ ایک سرجن کے لیے ڈیسائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بچے کا گلا کاٹنا ہے. 4-5 سال کا بچہ آ گیا، اس ٹانسلیکٹمی کے آپریشن کی کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جی بچہ آیا تو ٹانسل کٹا کے پھر چلے جاؤ، اس میں بھی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں. سو میں نے اس لیے بٹوین دی کپ اینڈ دا لپس. پھر میں ایگزامینر اللہ کی مہربانی سے اپنا پنڈی میڈیکل کالج میں بھی تھا. میں وہاں گیا، وہاں بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا. سب سے امپورٹنٹ جس کے اوپر ہم فیل کر دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو، کہ اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتا، انڈیکیشنز آف ٹانسلیکٹمی آپریشن، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو پھر ٹیکنیکل سی بات ہو جائے گی. اینڈ واٹ آر دا کنٹرا انڈیکیشنز آف ٹانسلیکٹمی، کہاں نہیں کرنی، یہ بھی ایک سوال پوچھا جاتا تھا. یہ ایک بڑا ہی ایک تھوڑی سی میں نے جو تمہید باندھی ہے، اس کے اوپر پھر یہ میری 3 سال کانفرنس ہے لاہور میں جو میں نے کرائی، اللہ کی مہربانی، جس کو میگا ایونٹ آف دا میڈیکل پروفیشن. پہلی دفعہ سال کی ENT کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں ہوا. اسی طرح جو پہلی ENT کانفرنس ہے، جس کے لیے میں جنرل ضیاء الحق صاحب سے پنڈی میں جا کے ملا، ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان. انہوں نے میری بات کو بڑے پیار سے سنا. میں نے کہا کہ آپ آئیں، پہلی جو ENT کانفرنس ہے اس کا افتتاح کریں. مجھے آپ کے بہت سول اینڈ آرمی سیکٹر، انہوں نے جو ENT کے ڈاکٹر تھے ہمارے ساتھ اس وقت، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو انہوں نے میری بات کو مان لیا. وہ آئے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ صدارت کر رہے ہیں، میں اس کانفرنس کے کو خطاب کر رہا ہوں. اب اس میں تمام میں اسی چیز کے اوپر تھا کہ ٹانسلس جو ہے یہ میجر ہے. جب آپ وہاں پر ایون نیو ہسپتال میں ہم آپریشن شروع کرتے تھے نہیں، آپریشن لسٹ، تو پہلے 3-4 آپریشن جو تھے ٹکا ٹک وہ ٹرانسلیکٹمی کرتے تھے. بچے ہوتے تھے 5 سال کے، 10 سال کے، 7 سال کے، چھوٹی عمر کے بچے، ان کا ہم ٹانسل کا آپریشن کرتے تھے. اب وہ ایک بہت ہی ایک ٹرکی قسم کی سچویشن ہوتی ہے جب والدین لکھ کے کانسنٹ کے اوپر بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کرتے، جی لے جاؤ ان بچے نے میرے تو بے ہوشکار ہوتے ہیں، گلا کٹو. کوئی آسان کام نہیں ہے، ماں باپ کا بڑا دل گردہ ہوتا ہے.
لیکن ڈاکٹر بھی عقلمندی سے سمجھ، ہم نے بڑے لوگوں کا آپریشن کیے ہیں، اللہ کی مہربانی سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہزاروں آپریشن کیے میں نے. ٹانسل کا آپریشن سب سے کامن آپریشن ہوتا تھا ENT آپریشن تھیٹر نیو ہاسپٹل میں. 3-4 آپریشن ٹانسل کے، 1-2 ناک کے، 1 یا 2 میکسیمم ایئر کے. میجارٹی جو ENT سرجری ہوتی تھی وہ ٹانسل کے آپریشن کی ہوتی تھی. تو اس لیے میں آج اس ٹاپک کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، انفیکشن کیوں ہو جاتا ہے. جب بچے اسکول میں جانا شروع ہوتے ہیں، مکس اپ ہوتے ہیں، کھٹی ٹھنڈی چیزیں، اس اسکول میں چورن چٹنی، بچوں کی جیب میں ماں باپ نے پاکٹ منی ڈالی ہوتی ہے، وہ جا کے پھر وہ جو اسکول کے باہر ہوتے ہیں چھابڑی والے، ان سے کھاتے پیتے ہیں. یہ اس لیے میں آج تھوڑا سا ایڈوائس بھی کروں گا کہ ان کو پاکٹ منی نہ دیں. اب جو اسکولوں کے سربراہ ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، یا وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں، وہ باہر اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا ان کی پیش بندی کریں کہ بھئی یہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں. کیونکہ جب گلا اسپائسی چیزیں جاتی ہیں، بچے کا گلا سینسٹیو سا ہوتا ہے، وہ پھر انفلیمڈ ہو جاتے ہیں. ٹانسلائٹس سے تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے. ہر ہفتے بعد چھٹی کی درخواست آ جاتی ہے کہ بچے میں پھر بخار ہو گیا. اب ٹانسلائٹس جب ہوتا ہے تو بخار ہونا شروع ہوتا ہے. The tonsillitis is associated with high grade fever. اور اللہ رحم کرے اگر زیادہ ہائی گریڈ فیور ہو جائے تو اس سے کام ہی متاثر ہو جاتے ہیں. اور ٹانسل کی وجہ سے انفیکشن جو ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ہماری جو ملائیشیا میں کانفرنس تھی 10th ایشیا اوشیانا، اس میں انہوں نے اس کے اوپر اسپیشل کہا ہے کہ ڈیفنس کے لیے کہ ٹانسلس پرابلم کو پراپرلی بر وقت ٹریٹ کریں. ادروائز اسی سے کان بہنے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے. ایئر ڈسچارج کی سب سے کامن وجہ جو ہے وہ ٹانسلائٹس ہے. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اف دیر از اے سینٹرل پرفوریشن، ٹمپیننگ میمبرین بچے کی اگر کان کی دیکھیں اس میں سینٹرل پرفوریشن ہے، اٹ ول رسپونڈ ٹو ٹانسلیکٹمی. اور ایک میڈیکل کی ٹرمنالوجی کا ہمارا ٹیکنیکل ورڈ ہے ٹیوبو ٹمپینک ڈیزیز آف دا ایئر رسپونڈ ٹو ٹانسلیکٹمی آپریشن. گلے کا آپریشن کر دیا، کان ٹھیک ہو گیا، بچہ بھی ٹھیک ہو گیا. مطلب میں میوسفال میں جب تھا اپنے کمرے میں تو میرے پاس بہت مریض آتے تھے. ہمارے پاس سکھر سے بھی، کراچی سے بھی، پشاور سے بھی، کیونکہ بہت کم تھا ENT کا، لوگوں کو شعور ہی نہیں تھا اتنا خاص. وہ جب آتے تھے ہم لوگوں نے کہنا جی دیکھو جی ہم نے آپ کا بچہ، آتے تھے جی کہ جی ہمارے بچے کا کان کہتا ہے. وہ جب چیک کرنا، گلے میں اتنے موٹے موٹے 2 ٹانسل ببر شیر کی طرح اندر منہ کھلے بیٹھے ہوتے تھے، ان میں پس پڑی ہوتی تھی. اب کیا کرنا ہے ان کو؟ میں نے کہا جی کان کا آپریشن نہیں کرنا، بچہ چھوٹا ہے. 7-8 سال کے بچے کا عموماً کان کا آپریشن نہیں کیا جاتا. اس کے لیے پھر یہ میں بڑی ہائی لیول کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. یہ میں اپنے جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں ان سے بھی شیئر کر رہا ہوں. اس کو لیے بھی بہتر ہے کہ ٹانسل کا آپریشن کر دیا جائے. ٹیوبو ٹمپینک ڈیزیز آف دا ایئر ول رسپونڈ ٹو ٹانسلیکٹمی آپریشن. ٹانسل کے ساتھ بچے کے ہارٹ کو بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کے جوڑ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی انٹیک کم ہو جاتی ہے، نشو و نما کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے، بہت اچھا ہے نتیجہ کہ بڑی اچھی فیسلٹیز آ گئی ہیں، بڑا اب اچھے طریقے سے یہ آپریشن ہو جاتا ہے. لیکن بات ہے کہ آپریشن تک نوبت نہ آئے، اور نوبت اگر آ گئی ہے تو پھر پراپرلی اٹ شوڈ بی ڈن. میرے جو جتنے بھی میں ایگزامینر رہا ہوں مختلف میڈیکل کالجز میں، پنڈی میڈیکل کالج میں، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں، پھر فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل کالج میں جاتا تھا. میرے ساتھ انٹرنل ایگزامنر پروفیسر سید سرفراز حسین ہوتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے پروفیسر تھے. میں یہاں سے لاہور سے جانا، جا کے ایگزام دے کے پھر واپس لاہور آنا. تو یہ وہاں پر میں نے وہاں بھی دیکھا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دے دی ہیں. پہلے میڈیکل کالج صرف ایک کنگ ایڈورڈ تھا، اور ایک کلکتہ میں جب انگریز آیا تو اس نے وہاں بنایا، باقی جگہ کچھ بھی نہیں تھا. ود دی پیسج آف ٹائم سہولتیں بڑی ہیں. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ اب ہم ٹانسل کا آپریشن یا ٹانسل کا علاج تسلی بخش کر سکتے ہیں. ٹانسل کو عام بیماری نہ سمجھیں، اس سے کافی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اسے بچنے کے لیے بر وقت یہ نہ ہو کہ نکل چکا ہے سانپ، اب لکیر پٹا کر، اب وہ گلے کی خرابی کی وجہ سے اللہ رحم کرے کان کے پردوں میں سراخ ہو گیا، اس کے کان افیکٹ ہو گئے، اس کے جوڑ افیکٹ ہو گئے، اور اللہ رحم کرے اس کی نشو و نما متاثر ہو گئی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. تھینک یو ویری مچ.